دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی عظیم سلطنت گزری ہے جس کی وسعت کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ سلطنت مشرق میں بحر الکاہل سے لے کر مغرب میں یورپ کے دل تک، شمال میں سائبیریا کے برفیلے میدانوں سے لے کر جنوب میں ہندوستان کے دروازوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تھی منگول سلطنت، جسے تاریخ کی سب سے بڑی متصل زمینی سلطنت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آج ہم آپ کو اس عظیم سلطنت کی پوری داستان سنائیں گے، تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ منگولیا کے وسیع میدانوں میں خانہ بدوش قبائل صدیوں سے رہتے آئے تھے۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، جانوروں کو پالتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے۔ 12ویں صدی میں یہاں کئی بڑے قبائل موجود تھے۔ ان تمام قبائل میں مسلسل جنگ و جدل جاری رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک چھوٹے سے قبیلے میں 1162 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تیموجن رکھا گیا۔ اس کا باپ ایک چھوٹا سا سردار تھا جو دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تیموجن اور اس کے خاندان کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہی مشکلات نے اسے مستقبل کا عظیم لیڈر بننے کی تربیت دی۔ تیموجن نے اپنی ذہانت، بہادری اور قیادت کی صلاحیتوں کے بلبوتے پر تمام منگول قبائل کو متحد کرنا شروع کیا۔ 1206 میں ایک عظیم مجلس میں تمام منگول سرداروں نے اسے چنگیز خان کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے عالمی حکمران۔ اس طرح منگول سلطنت کی بنیاد پڑی۔ چنگیز خان نے ایک نئی قسم کی فوج تشکیل دی جس میں گھڑ سوار تیراندازوں کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ ان کی فوجیں انتہائی منظم، وفادار اور تیز رفتار تھیں۔ انہوں نے جاسوسی، نفسیاتی جنگ اور جدید جنگی حکمت عملیوں کو استعمال کرنا سیکھا۔ چنگیز خان نے سب سے پہلے چین کی جن سلطنت کو نشانہ بنایا۔ 1211 سے 1234 تک جاری رہنے والی مہمات کے بعد منگولیا نے شمالی چین پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1219 میں چنگیز خان نے وسطی ایشیا کی طاقتور خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ کیا۔ صرف 2 سال کے اندر سمرقند، بخارا اور گند جیسے عظیم شہر تباہ ہو گئے۔ یہاں سے منگولوں نے مشرقی وسطی کا رخ کیا۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات جاری رکھیں۔ 1236 سے 1242 کے دوران باتو خان کی قیادت میں منگولوں نے روس کے بیشتر حصوں کو فتح کر لیا اور ہنگری تک جا پہنچے۔ یورپ میں ان کے حملوں نے پورا براعظم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1260 میں چنگیز خان کے پوتے خوبلائی خان نے چین میں یوان خاندان کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1279 میں جنوبی چین کے سونگ خاندان کو شکست دے کر پورے چین پر قبضہ کر لیا۔ خوبلائی خان نے بیجنگ کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ایک عظیم شہنشاہ کی حیثیت سے حکومت کی۔ اسی دوران چنگیز خان کے دوسرے پوتے ہلاکو خان نے مشرق وسطی میں ایل خانی سلطنت قائم کی۔ 1258 میں انہوں نے بغداد کو فتح کیا اور عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ اس وقت تک منگول سلطنت 4 بڑی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی: یوان سلطنت، ایل خانی سلطنت، گولڈن ہوڈ اور چغتائی خانیت۔ 14ویں صدی میں منگول سلطنت کے زوال کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ چین میں یوان خاندان مقامی لوگوں کے بغاوتوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اسی طرح فارس میں ایل خانی سلطنت 1335 میں ختم ہو گئی۔ روس میں گولڈن ہوڈ بتدریج کمزور ہوتی گئی۔ صرف تیمور لنگ نے 14ویں صدی کے آخر میں ایک نئی منگول نسل کی حکومت قائم کی، لیکن وہ اصل منگول سلطنت کا حصہ نہیں تھی۔ اگرچہ منگول سلطنت کا زوال ہوا، لیکن انہوں نے دنیا پر گہرے اثرات چھوڑ دیے۔ انہوں نے شاہراہ ریشم کو محفوظ بنا لیا، جس سے یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت اور ثقافتی تبادلہ بڑھا۔ مارکو پولو جیسے سیاح منگول دور میں چین تک پہنچے۔ منگولوں نے کاغذ کی کرنسی، ڈاک نظام اور بین الاقوامی قانون کو فروغ دیا۔ ان کی سلطنت میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کو آزادی حاصل تھی۔ آج منگولیا ایک آزاد ملک ہے جو اپنی عظیم تاریخ پر فخر کرتا ہے۔ چنگیز خان کو قومی ہیرو کی حیثیت حاصل ہے۔ منگول سلطنت کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بن گیا۔